अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आजकल क्या हो रहा है छुट्टियों में, सबकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसे गुजरता है सबका दिन। हाँ जी, सबसे पहले तो सब नींद पूरी कर रहे होंगे, मतलब सुबह को लेट उठते होंगे। और इसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को, जहाँ पर बाकी सब एक्टिविटीज़ हैं, अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ आपने जारी रखना है। डेली बेसिस पे जैसे आप पहले काम करते थे वैसे ही आप नोटबुक पे लिखें और साथ साथ उसको याद भी करें। और इसके अलावा जैसा कि प्यारे बच्चों अभी आपके पास फ्री टाइम है, तो कभी भी अपने आप को आप फारिग ना रखें, फ्री ना रखें, मतलब किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रहें। देखिए, जब इंसान फारिग होता है उसके जहन में बहुत से मनफी ख़यालात आते हैं, बहुत से बुरे ख़यालात आते हैं। तो अपने आप को इन बुरे ख़यालात से, इस गलत किस्म की एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ रखें। और ये ऐसी बात है कि इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप फारिग बैठे होते हैं खाली जहन में, आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, आपके जहन में बहुत सी अच्छे और बुरे दोनों मिक्स आपके ख़यालात आते रहते हैं, मतलब कुछ गलत भी आपके जहन में आ सकता है। तो अपने आप को गलत बातों से बचाने के लिए आप सब ने क्या करना है, अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ रखना है ताकि आप अच्छे बच्चे बन सकें, आप बहुत अच्छा सीख सकें। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स आप बताएं, इस्लामियत का हमने कल क्या काम किया था प्यारे बच्चों। हाँ जी, हमने कल, ये हमारा सबक चल रहा है, हाँ, हिफ्ज़ व तर्जुमा। तो इसके हमने कल मुख्तसर सवाल जवाब किए थे। ये आपने अपनी नोटबुक पे टाइटल पेज भी बनाया होगा। और इसके बाद हमारा ये कल का काम था, ये आपने सवाल जवाब याद कर लिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल जवाब अच्छे से याद हो गए होंगे। तो इसके बाद आज का हम काम करेंगे। आज हमारा सबसे पहले आप पेज ओपन करें, वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने पेज रेडी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट लगाते हैं। तो सबसे पहले आज की तारीख क्या है, 30 मार्च 2021। सफ़े के दरमियान में लिखेंगे जमात का काम। इसके बाद आज दिन कौन सा है, आज मंगल। तो आज हमारा इस सबक का दूसरा दिन है और ये हमारा आखिरी काम है, मतलब इसके बाद हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। और ये आपकी असेसमेंट का भी, मतलब जो सिलेबस है उसका आखिरी काम है। आपके सिलेबस आज ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है हमारा, सूरतुल कदर के हवाले से शब-ए कदर का तारुफ करवाएं। हाँ जी, आपने बताना है कि शब-ए कदर क्या है। सूरतुल कदर आती है आपको, जो छोटी सी सूरत थी आपकी, आपने याद कर ली होगी, उसका तर्जुमा भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद उसमें बताना है कि शब-ए कदर का क्या बताया गया था, शब-ए कदर है क्या, ये कौन। शब का मतलब होता है रात, शब-ए कदर इसका मतलब पढ़ा है ना आपने, क्या मतलब पढ़ा है, शब-ए कदर यानी अज़मत वाली रात, इज़्ज़त वाली, अज़मत वाली रात। तो इसको क्यों अज़मत वाली रात कहा गया है, ये अब हम पढ़ते हैं। कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में एक बाबरकत रात में नाजिल किया, जिसे क्या कहते हैं, शब-ए कदर कहते हैं। शब-ए कदर के मायने हैं, क्या मायने हैं, अज़मत वाली रात। इस रात की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी अगर आप, मतलब 1000 महीने, इतने महीने आप इबादत करेंगे, लेकिन इस रात की जो इबादत है उसकी ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा फजीलत है। तो आपको भी शौक़ होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। तो आप इस शब-ए कदर में ज़रूर और लाजमी तौर पर इस मौके को ज़ाया मत करें। और क्योंकि इसमें देखिए 1000 महीनों से ये बेहतर इबादत है, इतनी अहमियत दी गई है। तो इस रात होता क्या है, इस रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बहुत से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन सलामती की दुआएं करते रहते हैं। तो वो बहुत ही शख्स वो होगा कि जो इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाएगा और रात को आराम से सो रहा होगा। ऐसे शख्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना होगा अच्छा मोमिन बनने के लिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में अमन और सुकून रहे,
ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اس رات ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ فرشتے بھی ہمارے حامی ہو سکیں، ہمارے لیے دعا کر سکیں۔ اس کے بعد سورۃ التین کی تشریح لکھیں۔ یہ سورت یاد کر لی تھی آپ نے؟ ہاں جی، آپ کو سورت آتی ہے یہ؟ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہوگا۔ اب یہ ترجمے پہ بتانا ہے کہ اس صورت میں آپ سے کیا کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان تھا، اس کا مطلب کیا تھا۔ تو اس صورت میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس صورت میں نہایت آسان اور خوبصورت انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ کیا سمجھایا گیا ہے؟ کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی اس صورت میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو آپ کو جزا کے طور پر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اگر برے اعمال کریں گے تو برے اعمال کی سزا کے طور پر کیا ملے گا؟ آپ کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات کی قسم کھانے کے بعد بتایا، آتا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین، تو یہ ہے جو اس میں مطلب جو زیتون، انجیر اور طور سین یہ 3 مقامات تھے، ان کی قسم کھانے کے بعد بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین بنایا۔ یعنی جب اللہ دیکھیں کتنے حسین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر انسان کو مطلب پہلا جب بنانا شروع کیا تو فرشتے کے بہت حیران تھے کہ یا اللہ یہ تو کیا چیز بنا رہا ہے، یہ کتنی وہ حیرانگی میں تھے کہ اور پھر اتنی پیاری چیز کہ کتنے خوبصورت ناک، ہمارے جو آنکھ، کان، ناک، ہر چیز کو واضح طور پر بہت بہترین بنایا۔ اور اسے اب دیکھیں صرف جسمانی طور پر بہترین بنایا اور اس کے بعد پھر کیا کیا، اور اسے عقل و فہم عطا کی، یعنی ہمیں یہ سوچ، ہمیں سمجھ، ہمیں علم عطا کیا، اسے افضل ترین مخلوق بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو جانور بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، فرشتوں کو بھی پیدا کیا اور بہت سی مخلوقات کو بنایا، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ کس کو دی؟ انسان کو۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو سب سے پہلے انسان کو تو ساتھ ہی سارے فرشتوں کو، باقی سب مخلوق کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ کہا تھا۔ یہ اس بات کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا ان سب نعمتوں کے باوجود۔ اب دیکھیں، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے، اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں پیدا کیا، اور دوسرا ہمیں اتنا اچھا ذہن دیا ہے، اتنی اچھی سوچ دی ہے، عقل دی ہے۔ حالانکہ دیکھیں جانوروں میں عقل نہیں ہے، دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نہیں نوازا، علم سے نہیں نوازا، یہ صرف اور صرف انسان ہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور پیدا کیا، عقل پیدا کی، تاکہ وہ اچھی اور بری باتوں کو سمجھ سکے۔ تو ان سب نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، یعنی ہمارے ذہن سے کبھی بھی یہ بات نکل نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اتنی نعمتوں کے باوجود ہم جب غلط کام کرتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دیا اس حکم کے الٹ چلتا ہے، تو وہ نچلی ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں اسفل سافلین، یعنی جو آیا ہے نا، یہ اسفل سافلین کا مطلب ہے نچلی ترین سطح، یعنی اس سے مراد ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت گر جاتا ہے، اسی لیے اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوزخ ہوتا ہے۔ یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کو پھر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ نچلی ترین سطح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑا انصاف کرنے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو آپ کو اس کی بہت اچھی جزا ملے گی، انعام کے طور پہ جنت ملے گی، لیکن آپ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو دوزخ ہی آپ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی
سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے نیک اعمال زیادہ کیے ہوں اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق ہی جزا اور سزا ملے گی، اس میں کوئی بھی بے انصافی، بے ایمانی بالکل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سبق ہمارا یہاں پہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ان کو لکھنے اور یاد کرنے کے علاوہ عملی زندگی میں بھی اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ کتنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کون کون سا حکم مانتے ہیں اور کون کون سا حکم نہیں مانتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے الفاظ میں ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین شکل دی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علم بھی دیا ہے، اچھا ذہن بھی دیا ہے۔ تو ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب انسان کا اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، انسان ان کے بارے میں نہیں سوچتا، جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں، غلط کاموں سے بچ سکیں۔ تو آپ سب اپنی زندگی پہ غور کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا سلیبس آج مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ حافظ۔